ایک وقت تھا جب یورپ میں نہانا کفر سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اتنے گندے تھے کہ لوگ خوشبو میں نہا جاتے تھے۔ یہ بدبو عام لوگوں کی نہیں، بادشاہوں کی تھی۔ یورپ کے محل یا بدبو کے اڈے۔ جب یورپ گندگی میں تھا، مسلمان علم میں آگے تھے۔ قرطبہ میں 300 حمام تھے اور یورپ میں نہانا گناہ۔ جب یورپ کے بادشاہ صفائی سے ڈرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، کہانی نہیں۔ ملکہ ایزابنا نے زندگی میں صرف 2 بار غسل کیا۔ ایک بادشاہ مہمانوں کے سامنے دیوار پر پیشاب کرتا تھا۔ یورپ کی بدبو تلوار سے زیادہ خطرناک تھی۔ ریڈ انڈین ناک میں پھول کیوں رکھتے تھے؟ جب لندن صرف 30,000 تھا، اسلامی شہر 10 لاکھ کے تھے۔ ہم ستاروں پر تحقیق کر رہے تھے، وہ نہانے کو کفر کہہ رہے تھے۔ یہ فرق تلوار کا نہیں، علم کا تھا۔ ہم نے علم کھویا اور احساس کمتری لے لی۔ وہ مریخ پر پہنچ گئے، ہم پھرکوں میں الجھ گئے۔ اصل جنگ میدان میں نہیں، کلاس روم میں لڑی جاتی ہے۔ قومیں تلوار سے نہیں، شعور سے بنتی ہیں۔ اگر یہ سچ جاننا چاہتے ہو، ویڈیو آخر تک دیکھو۔ یہ تاریخ آپ کو چونکا دے گی۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کو دیکھنی چاہیے۔ یورپ کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب نہانے کو گناہ اور کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگ شدید بدبو کا شکار تھے، اور یہ بدبو عام لوگوں کی نہیں، یہ بادشاہوں کی محلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی طرف سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے لکھتے ہیں، بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے سے زیادہ متعفن ہے۔ بادشاہ کی ایک لونڈی مونٹیس بام بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے خود پر خوشبو ڈال لیا کرتی تھی۔ مشہور مسلمان سیاح ابن فضلان لکھتے ہیں، روس کا بادشاہ مہمانوں کے سامنے محل کی دیوار پر پیشاب کر دیتا تھا، نہ طہارت نہ صفائی۔ ابن فضلان کہتے ہیں، ایسی گندی مخلوق میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابنا نے زندگی میں صرف 2 بار نہایا اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حوام گرا دیے۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے پورے ملک میں نہانے پر پابندی لگا دی، اور اس کی بیٹی ایزابیلا دوم نے قسم کھائی، جب تک محاصرہ ختم نہیں ہوگا میں لباس تک تبدیل نہیں کروں گی۔ یہ محاصرہ 3 سال جاری رہا۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، تب ان کے بادشاہ نہانے کو کفر کہہ کر لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادی صرف 30 اور 40 ہزار تھی، تب اسلامی شہروں کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ آج فرانسیسی پرفیوم مشہور ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب بیئر پرفیوم پیرس میں چلنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب یورپیوں سے لڑتے تو گلاب کے پھول ناک میں ٹھونس لیتے تھے کیونکہ یورپیوں کی بدبو ان کی تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ فرانسیسی مالک دربار لکھتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں، انہوں نے ہمیں صفائی، لباس اور جینے کا طریقہ سکھایا۔ جب کلیسا نہانے کو کفر کہہ رہا تھا، تب قرطبہ میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا، ہم سے ہمارا علم، ہماری سائنس چھین لی گئی اور ہمیں احساس کمتری دے دیا گیا۔ وہ چاند اور مریخ پر پہنچ گئے اور ہم پھرکوں میں الجھ گئے۔ وہ علم بنا رہے ہیں اور ہم عیاشی کو کامیابی سمجھ بیٹھے۔ اہل دانش کہتے ہیں، آنے والی جنگیں میدانی جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی۔ قومیں تلوار سے نہیں، شعور سے بنتی ہیں۔ اگر تاریخ کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔